پچھلے 3 برس سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید عمران خان اب ماضی کا قصہ بنتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو مختلف کرپشن اور دیگر مقدمات میں جیل میں بند ہوئے تقریباً 3 برس مکمل ہونے کو ہیں، لیکن اس طویل عرصے کے دوران ان کی جماعت تحریک انصاف نہ تو ان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر سیاسی دباؤ پیدا کر سکی اور نہ ہی حکومت یا ریاستی فیصلہ سازوں کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر سکی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس ناکامی کی بڑی وجوہات میں تحریک انصاف کی کمزور ہوتی اسٹریٹ پاور، اندرونی انتشار اور قیادت کا بحران شامل ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک وقت تھا جب تحریک انصاف چند گھنٹوں کے نوٹس پر ملک بھر میں لاکھوں افراد کو سڑکوں پر لانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسلام آباد دھرنے، جلسے اور احتجاجی تحریکیں اس جماعت کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سمجھی جاتی تھیں۔ تاہم گزشتہ چند برسوں میں حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور پارٹی اپنی اس بنیادی طاقت سے تقریباً محروم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے بعد پارٹی نے متعدد احتجاجی تحریکوں، جلسوں اور لانگ مارچز کا اعلان کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی حکومت یا ریاستی اداروں پر وہ دباؤ پیدا نہ کر سکا جس کی قیادت کو توقع تھی۔ نتیجتاً عمران خان کی قانونی یا سیاسی صورتحال میں کوئی بڑی تبدیلی سامنے نہیں آ سکی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کی تنظیمی ساخت کو شدید دھچکا پہنچا۔ سینکڑوں کارکنان اور رہنما قانونی مقدمات کی زد میں آئے، جبکہ متعدد اہم شخصیات نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس صورتحال نے نہ صرف تنظیمی ڈھانچے کو کمزور کیا بلکہ کارکنوں کے اعتماد کو بھی متاثر کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق تحریک انصاف اس وقت اندرونی اختلافات کا شکار ہے۔ پارٹی کے مختلف دھڑوں کے درمیان حکمت عملی کے حوالے سے واضح اختلافات موجود ہیں۔ بعض رہنما مزاحمتی سیاست کے حامی ہیں، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کیے بغیر کوئی سیاسی پیش رفت ممکن نہیں۔ پارٹی معاملات میں عمران خان کی بہنوں کی بیجا مداخلت بھی تحریک انصاف کو کمزور کرتی جا رہی ہے۔ پارٹی کے اندر فیصلہ سازی کے بحران کی ایک مثال حالیہ دنوں میں اس وقت سامنے آئی جب عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر 10,000 کارکن جمع کرنے کی تجویز دی۔ اگرچہ بعض پارٹی رہنماؤں نے اس تجویز کی حمایت کی، لیکن اس پر فوری اور متفقہ فیصلہ سامنے نہ آ سکا، جس سے قیادت کے اندر موجود اختلافات مزید نمایاں ہو گئے۔ اس تجویز کے مخالفین کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کے حق میں 10 لوگ بھی جمع نہیں ہوئے، جبکہ علیمہ خان 10,000 لوگ جمع کرنے کی ناقابل عمل تجویز دے رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف آج اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ ماضی کی طرح ملک گیر احتجاجی تحریک چلا سکے۔ کئی مرتبہ احتجاجی کالز دی گئیں، لیکن ان میں عوامی شرکت توقعات سے کہیں کم رہی، جس نے پارٹی کی زمینی طاقت کے بارے میں سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمایاں اپوزیشن موجود ہونے کے باوجود تحریک انصاف حکومت کے خلاف مؤثر سیاسی دباؤ پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پارلیمان کے اندر اور باہر دونوں محاذوں پر جماعت کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں حکومت رکھنے کے باوجود تحریک انصاف وفاقی حکومت کے خلاف وہ سیاسی مہم چلانے میں ناکام رہی جس کی توقع اس کے کارکن کرتے تھے۔ صوبائی حکومت بھی عمران خان کی رہائی کے معاملے پر کوئی غیر معمولی سیاسی دباؤ پیدا نہ کر سکی۔ موجودہ صورتحال کا سب سے نمایاں اثر عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں کے معاملے پر نظر آتا ہے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق چونکہ حکومت یا ریاستی اداروں پر کسی قسم کا مؤثر سیاسی دباؤ موجود نہیں، اس لیے گزشتہ کئی ماہ سے عمران خان کے اہل خانہ، قریبی ساتھیوں اور بعض وکلا کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی مسلسل مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ مبصرین کے مطابق اگر تحریک انصاف واقعی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتی تو ممکن ہے ملاقاتوں کے معاملات سمیت دیگر سیاسی رعایتوں کے حوالے سے صورتحال مختلف ہوتی، لیکن موجودہ حالات میں پارٹی خود دفاعی پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے۔ حکومتی حلقوں کا موقف مسلسل یہی رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور اس کا حل صرف قانونی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حکومت یہ بھی کہتی ہے کہ کسی سیاسی دباؤ یا احتجاج کے نتیجے میں عدالتی معاملات پر اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا۔ تاہم پاکستانی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں بڑے سیاسی بحران اکثر صرف عدالتوں کے ذریعے حل نہیں ہوئے، بلکہ پس پردہ مذاکرات، سیاسی مفاہمت اور
ताकतवर हलकों के साथ रवाबित ने भी अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी मुफाहमत की बहस दोबारा जोर पकड़ रही है। पार्टी के बाज रहनुमाओं का ख्याल है कि मुसलसल एहतिजाजी सियासत और महाजराई के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए, इसलिए अब किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात और सियासी राब्तों का रास्ता इख्तियार करना नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब सख्त गिर हल्के अब भी मज़ाहमती सियासत को ही वाहिद रास्ता करार देते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा मंजरनामे में इमरान खान की रिहाई का रास्ता सिर्फ सड़कों पर एहतिजाज से निकलता दिखाई नहीं देता। उनके मुताबिक जब तक तहरीक इंसाफ अपनी अंदरूनी तकसीम पर काबू नहीं पाती, क़यादत के बहरान को हल नहीं करती और अपनी खोई हुई अवामी और तंजीमी ताकत बहाल नहीं करती, तब तक हुकूमत या फैसला साज हलकों पर कोई मौसर दबाव पैदा करना मुश्किल नजर आता है। यही वजह है कि तकरीबन 3 बरस गुजरने के बावजूद इमरान खान की रिहाई का मामला जूं का तूं है और मुस्तकबिल करीब में भी किसी बड़ी पेशरफ्त के आसार दिखाई नहीं देते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।